أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں، اچھی چیزوں کو طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر یعنی عذاب کو طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ کفار مکہ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے، اللہ کے نبی اور رسولوں سے کہتا ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اتنے ہی ایماندار پیغمبر ہو، اتنے ہی ایماندار رسول ہو تو عذاب لے کر کے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی اپنے قوم کے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، دعوت توحید۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے صالح اتنا ہی سچا نبی ہے تو پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال کر کے دکھا۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال کر کے دکھا دیا۔ سارے صالح علیہ السلام کے ساری قوم کے لوگوں پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہم نے جیسے کہا ویسے کر دیا۔ جب آخر میں بات نہیں مانی تو حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم اتنا ہی سچا ہو تو عذاب لے کر کے آؤ۔ اللہ نے عذاب دے دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے پیغمبروں سے کفار مکہ کہتا ہے کہ اگر تم اتنا ہی اللہ کے سچے بندے ہو تو تم عذاب لے کر کے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے کبھی یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دے رہے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ جب انسان دیکھے کبھی پریشان رہتا ہے، ادھر مصیبت ادھر مصیبت، چاروں طرف مصیبت پہ گھرے ہوئے رہتا ہے، تو جب ان سے کوئی انسان حال چال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو میرے پاس سے ہٹ جا، میرے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہوئی تو کیا جانتا ہے۔ اس وقت وہ طرح طرح کی بد دعائیں اور گالی گلوچ کرتے رہتا ہے۔ تو وہی چیز یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان غصے یا تنگی یا پریشانی کی حالت میں رہتا ہے تو اپنے دل، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے، زبان سے تو برا بھلا کہہ رہا ہے، زبان سے تو گالی گلوچ کر رہا ہے، زبان سے تو ہلاکت اور بد دعائیں کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے کیونکہ وہ پریشان حال ہے۔ لیکن اگر
ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بد دعا اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہے، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے، اس طریقے سے بد دعائیں کرنا اور اس طریقے سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اس طریقے سے بد دعائیں نہ کرے، بلکہ انسان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا اور نمازوں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگنا اور گڑ گڑانا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے گالی گلوچ کرنے سے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے کہ آپ دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، نہ یہ کہ آپ اس طریقے سے بد دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور